السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے دوسرے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ نے ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ایٹمی مذاکرات کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ منصفانہ ایٹمی سمجھوتے کی حمایت کرتا ہے۔ قطر اور امریکہ نے یو ایس ایئر فورس سینٹرل کمانڈ کی نئی قیادت کی آمد پر ایک ہینڈ اوور سیریمنی کا انعقاد کیا۔ امریکی مرکزی فضائیہ کی کمانڈ یہاں قطر میں ہے۔ اور عالمی خبروں میں لیبیا سے تشدد کی خبریں آ رہی ہیں، جبکہ تیونس میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں اور تھائی لینڈ کے وزیر اعظم کی حکومت گرنے سے بچ گئی ہے۔ اور تجارتی خبروں سے خبر کہ قطری اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ ہفتے کمپنیوں کو خاصا فائدہ پہنچا ہے، جس سے قطری مارکیٹ کی سرگرمیوں اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مصر کے صدر جناب عبد الفتاح السیسی کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے مصر کے صدر کو تہنیتی تار روانہ کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے مصر کے وزیر اعظم جناب ڈاکٹر مصطفیٰ کمال مدبولی کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی تار ارسال کیا۔ مصر میں قطر کے سفیر جناب سالم مبارک آل شافی نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے مصر کے صدر جناب عبد الفتاح السیسی کو ان کے ملک کے قومی دن کی مناسبت سے خیر سگالی کا پیغام اور تہنیتی جذبات پہنچائے۔ قطری سفیر نے اس موقع پر اپنی تقریر میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں انتہائی مثبت استحکام اور تعمیری اور فعال تعاون پر مبنی رشتوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ایٹمی معاہدے کو زندہ کرنے کے لیے ہونے والے مذاکرات کے تمام فریقوں کی حمایت کرتا ہے تاکہ کسی منصفانہ معاہدے تک پہنچا جا سکے اور اس میں سبھی فریقوں کے خدشات کا خیال رکھا جائے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان کی جانب سے موصول ہونے والی ایک ٹیلی فون کال کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ کال کے دوران دونوں وزراء نے دو طرفہ تعلقات، ایٹمی مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال، علاقائی مسائل اور مشترکہ دلچسپی کے کئی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ قطری مسلح افواج اور امریکی فضائیہ کی سینٹرل کمانڈ نے فضائیہ کی قیادت نئے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل الیکسس جی گرینکوچ کو ہینڈ اوور کرنے کی تقریب منائی۔ لیفٹیننٹ جنرل الیکسس نے لیفٹیننٹ جنرل گریگوری کی جگہ قیادت سنبھالی ہے۔ یہ تقریب العدید ایئر بیس میں ہوئی، جس میں قطری مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم بن حمد بن عقیل النابت اور یو ایس سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل مائیکل گوریلا اور قطر اور امریکہ کے اعلی فوجی افسران نے حصہ لیا۔ قطر نے ترکی کے شہر استنبول میں روس اور یوکرین کے درمیان اقوام متحدہ اور ترکی کی سرپرستی میں اناج کی دوبارہ برآمدات شروع کرنے کے متعلق کیے گئے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ دنیا میں غذائی مواد کی کمی کے بحران سے نمٹنے کی راہ پر ایک اہم قدم ہے۔ قطر نے اس معاہدے تک پہنچنے میں اقوام متحدہ اور ترکی کے کردار اور کوششوں کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ یہ قدم روس اور یوکرین کرائسس کے پرامن تصفیے کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ یوکرین سے اناج کی برآمدات دوبارہ شروع کرنے کے متعلق معاہدے کے چند گھنٹوں بعد ہی یوکرین کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ روس نے اوڈیسا نامی بندرگاہ پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ یوکرین کے صدر کے دفتر نے اس حملے کو متضاد سفارتکاری سے تعبیر کیا ہے۔ صدارتی دفتر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر پوتین نے پورٹ پر حملہ کر کے اقوام متحدہ اور
ترکی کو چوٹ پہنچائی ہے۔ اسی دوران میں امریکہ نے اس حوالے سے روس کو جواب دہ بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے سے اناج کی برآمدات کو دوبارہ شروع کرنے کے متعلق کل ہی اقوام متحدہ اور ترکی کی سرپرستی میں استنبول میں یوکرین اور روس نے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کا عالمی سطح پر خیر مقدم کیا جا رہا تھا۔ یو این او کے سیکریٹری جنرل جناب انٹونیو گوتریش نے ماسکو اور کییو دونوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اس معاہدے پر مکمل عمل درآمد کریں۔ اسی طرح ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان نے امید ظاہر کی تھی کہ یہ معاہدہ جنگ کو مذاکرات کی میز پر ختم کرنے کی راہ پر اہم موڑ ثابت ہوگا۔ یورپی یونین نے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپیل کی تھی کہ اس پر فوراً عمل درآمد شروع کیا جائے۔ ادھر اقوام متحدہ کے ترجمان جناب فرحان حق نے کہا کہ یو این او اس معاہدے کو فائر بندی کے لیے استعمال کرنا چاہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یوکرین سے اناج کی دوبارہ برآمدات کے بارے میں ہونے والا یہ معاہدہ کوئی سفارتی بریک تھرو پیدا کر سکے گا یا نہیں؟ اس کا جواب آئندہ چند ہفتوں میں مل سکتا ہے۔ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے نائب صدر لیفٹیننٹ جنرل محمد حمدان دقلو نے کہا ہے کہ کونسل کے صدر نے گزشتہ 4 جولائی کو سیاسی بات چیت سے فوج کے انخلاء کے متعلق جو فیصلے کیے تھے وہ لگاتار غور و فکر اور صلاح و مشورے کے بعد کیے گئے تھے تاکہ قومی بحران کا حل نکالا جا سکے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی رعایتیں کیوں نہ دینی پڑیں۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ فوج ایسے اقتدار پر قابض نہیں رہنا چاہتی جس کے نتیجے میں خون ریزی ہو۔ جناب دقلو نے کہا کہ فوج نے نیک نیتی کے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت سول افراد ہی چلائیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ لیبیا کے شہر مصراتا کے نواح میں ساحلی ہائی وے کے قریب باہم لڑنے والے گروپوں کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ یہ ہائی وے مصراتا کو دارالحکومت طرابلس یا تریپولی سے ملاتا ہے۔ اسی دوران میں لیبیا کی ہائی کونسل کے سربراہ جناب خالد المشری اور لیبیائی امور کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی مشیر محترمہ اسٹیونی ولیمز نے طرابلس میں آج ایک ملاقات کے دوران اس امر پر اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے کہ ہر طرح کے تشدد یا طاقت کے استعمال کی مذمت کی جائے گی اور ایگزیکٹو اتھارٹی کو چاہیے کہ سیکیورٹی کی صورتحال کو کنٹرول کرے۔ ٹونسیا میں آج نئے دستور کے ڈرافٹ کے متعلق ریفرنڈم کے خلاف عوام نے مظاہرے کیے ہیں۔ نئے آئین کا یہ مسودہ صدر قیس سعید نے پیش کیا ہے اور اس کے متعلق کیمپین کی مدت بیرون ملک ووٹنگ کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل دیگر اپوزیشن پارٹیوں نے کل نئے ڈرافٹ کے خلاف مظاہرہ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے اعلیٰ کمیشن برائے انسانی حقوق نے سری لنکا کی حکومت کو ابھارا ہے کہ وہ پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کرے۔ کمیشن کے ترجمان جناب جیریمی لارنس نے زور دے کر کہا کہ صلاح و مشورے اور جامع بات چیت کے ذریعے ہی سری لنکا اعتماد سازی کی بحالی اور بین الاقوامی برادری کی سپورٹ کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی اسمبلی نے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کے صاحبزادے جناب حمزہ شہباز کو دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر قیادت تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو کورٹ میں چیلنج کرے گی کیونکہ اسپیکر نے ان کی ہم خیال پارٹی کے ووٹوں کو گنتی میں شامل نہیں کیا۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم جناب برایوٹ چان اوچا کے خلاف پارلیمان میں عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم اوچا کی حمایت میں 256 ووٹ ڈالے گئے جبکہ ان کے خلاف 206 ممبران نے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ واضح رہے کہ تھائی لینڈ میں آئندہ 11 ماہ کے دوران عام انتخابات کرائے جائیں گے۔
ایران سے آنے والی اطلاعات کے مطابق تیز بارشوں کے بعد آنے والے سیلابوں میں کم از کم 15 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ دیگر 8 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ استحبان نامی شہر سے مادی نقصانات کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اور اب کچھ خبریں تجارتی دنیا سے۔ قطر اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کمپنیوں کو گزشتہ ہفتے کے دوران خاصا فائدہ ہوا ہے اور انڈیکس میں 7.1% کا اضافہ دیکھا گیا جبکہ 43 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں تیزی آئی اور کئی ارب ریال کا فائدہ ہوا ہے۔ بلومبرگ نیوز ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے کیونکہ ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے برطانوی شہری اپنی گاڑیاں بیچ رہے ہیں۔ آج کا دوسرا اور آخری نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطر نے ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ایٹمی مذاکرات کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ منصفانہ ایٹمی سمجھوتے کی حمایت کرتا ہے۔ قطر نے روس اور یوکرین کے درمیان اناج کی برآمدات کے متعلق استنبول میں ہونے والے سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے۔ قطر اور امریکہ نے یو ایس ایئر فورس سینٹرل کمانڈ کی نئی قیادت کی آمد پر ایک ہینڈ اوور سیریمنی کا انعقاد کیا۔ واضح رہے کہ امریکی مرکزی فضائیہ کی کمانڈ یہاں قطر میں ہے۔ اور عالمی خبروں میں لیبیا سے تشدد کی اطلاعات آ رہی ہیں جبکہ تونسیا میں عوامی مظاہرے ہوئے ہیں اور تھائی لینڈ کے وزیر اعظم کی حکومت گرنے سے بچ گئی ہے۔ اور تجارتی خبروں میں یہ خبر کہ قطری اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ ہفتے کمپنیوں کو خاصا فائدہ پہنچا ہے جس سے قطری مارکیٹ کی سرگرمیوں اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور صلاح کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔